السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کو بہرحال الحمدللہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہمارے ایک محسن نے سوشل میڈیا پر جو پرانا جو بدنامی کا خزیہ سلطنت عثمانیہ کے سر ہمیشہ سے لوٹ کر دیا جاتا ہے، وہ یہ کہ ترکی قوم اور خاص طور سے مسلمان ترکی جو ہے وہ پرنٹنگ پریس کے مخالف تھے۔ یہ ایک ایسا الزام ہے جو انتہائی جو ہے لغو ہے، اور تاریخ کے حقائق، اسنادات، ڈاکومنٹس کی روشنی کے اندر اس میں 100% یہ الزام مسلمانوں پر جھوٹا لگایا گیا ہے اور اس میں کذب ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا مختصر، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جو کروسیڈ کیمپین ہے وہ مسلمان کے خلاف کتنے صدیوں سے چلایا جا رہا ہے اور اس میں ان لوگوں نے کتنی کامیابی حاصل کی ہے۔ دراصل 1514 کی بات ہے، ایک ترکی مسلمان نے جن کا نام یولیا سیلبی تھا، جس کو ہم خلبی پڑھتے ہیں، عربی کی پہلی کتاب اٹلی میں شائع کروائی تھی۔ اس کے بعد یونان کے اندر تربیت یافتہ ایک یہودی ارمینین جو ارمینیا کا متوطن تھا، جو سلطنت عثمانیہ کے تحت جو علاقہ تھا اسی کے اندر جو ہے وہ رہا کرتا تھا، اس نے بسمینے نامی ایک پریس جو ہے استنبول میں قائم کیا، اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو 1530 کے قریب کی۔ اس کے بعد یہودی اور نصرانی پرنٹنگ پریس کا کام کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت یقیناً مسلمانوں کو کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اور اس کی کئی وجوہات تھیں جو میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ بہرحال اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور وہ لوگ اپنا کام کرتے رہے، لیکن یہ 1715 کی بات ہے کہ آفندی ایک بہت بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں، وہ اپنے والد کے ساتھ پیرس گئے، اور پیرس کے اندر جو سلطنت عثمانیہ کا سفارت خانہ تھا وہاں پر پرنٹنگ پریس امپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے باضابطہ ایک اپلیکیشن اور پیٹیشن دیا، اور اس پیٹیشن کے مطابق ان کو ان کے والد کا نام محمد خلبی تھا، محمد خلبی یرمسکز ان کا پورا نام تھا، تو ان کو اس بات کا پرمٹ دیا گیا، اور انہوں نے پورا چھاپے خانہ پرنٹنگ مشین جو ہے وہاں سے نئی شپ میں لوڈ کر استنبول منتقل کیا۔ اور اسی زمانے میں ترکی کے اندر پہلا صنعتی انقلاب برپا ہوا تھا، فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن۔ لیکن پرنٹنگ کے معاملے میں جن لوگوں کو مہارت تھی ان کی تلاش تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہنگری بھی ایک زمانے میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ اور پارٹ ہوا کرتا تھا، تو جب عثمانی سلاطین کی افواج نے ہنگری پر قبضہ کیا تو اس وقت وہاں ایک مشہور اسکول تھا کلوینسٹ پریسٹ اسکول کے نام سے، وہاں ایک انگریز طالب علم 18 سالہ جو ہے تعلیم حاصل کر رہا تھا، جب فوج نے سب کو گرفتار کیا اور جتنے جنگی قیدی تھے وہ استنبول منتقل کیے گئے، اور استنبول کے اندر ان جنگی قیدیوں کا جو ہے یہ آپشن دیا گیا تھا کہ جو لوگ اسلام قبول کر لیں گے ہم ان کو معافی دے دیں گے اور ایک آزاد زندگی ترکی کے اندر وہ گزار سکتے ہیں۔ تو اس نوجوان نے یہ طے کیا کہ میں اسلام قبول کر لوں گا۔ بہرحال انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کا نام ابراہیم آغا، ابراہیم مشترک، ابراہیم متفق، ایسے 3 مختلف نام ان کے الگ الگ لینگویج میں الگ الگ ہم کو ملتے ہیں۔ انہوں نے اٹلی اور فرانس سے پرنٹنگ کی تربیت حاصل کی، اور پھر سلطان کو ایک چھوٹا سا پمفلٹ انہوں نے پرنٹ کر کے دیا جس کے اندر
جس کا عربی نام تسہیل الطباع تھا، میک پرنٹنگ ایزی اس کا ٹاپک تھا. تو اس میں سلطان کو بتایا گیا کہ اگر آپ پرنٹنگ پریس لائیں گے تو سلطنت عثمانیہ کی جو 1 ملین اسکوائر مائل پر پھیلی ہوئی حکومت ہے، وہاں کے تمام مدارس میں، لائبریریوں میں، علماء کے پاس، اساتذہ کے پاس، ریسرچ اسکالرز کے پاس جو ہے بہت ساری کتابیں جلد از جلد پہنچیں گی اور کتابیں سستی ہو جائیں گی اور لوگوں کو پڑھنے کے لیے آسانی ہوگی، اور اس میں غلطی کا کم جو ہے اس کے اندر احتمال ہے. بہرحال یہ جو پامفلیٹ تھا، وہ پامفلیٹ کو بڑے ہی غور سے جو ہے پورے پیلس کے اندر جو ہے پڑھا گیا، اور اس کے فوری بعد اسی وقت سلطان احمد تھرڈ نے دسمبر 1727 کے اندر باضابطہ شیخ الاسلام عبداللہ رومی آفندی، جو مسلک حنفیہ کے امام العصر تھے، ان سے فتویٰ پوچھا کہ کیا ہم یہ پرنٹنگ کر سکتے ہیں. انہوں نے بڑے ہی غور و تدبر کے بعد یہ کہا کہ سوائے مذہبی کتابوں کو چھوڑ کر عام جو کتابیں ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اور علوم کی، وہ تمام چیزیں پرنٹنگ کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو اس کے بعد سلطان احمد تھرڈ نے وزیر اعظم کو ایک حکم نامہ جاری کیا اور اس میں لکھا کہ سوائے مذہبی کتابوں کے تمام کتب کی پرنٹنگ کی ہم آج سے اجازت دیتے ہیں. تو ابراہیم مشفق نے ایک نیا جو پرنٹنگ پریس جو ہے وہاں سے جو امپورٹ کیا گیا تھا، وہ ہیرم پیر ضلع اسکودریا سلیمہ، ایک جو ہے ضلع جو ہے استنبول کے جو جنوب میں ہے، تو وہاں ایک بڑا مینشن لیا اور مینشن کے اندر بہت بڑا ایک چھاپے خانہ انہوں نے قائم کیا. تو جو دستاویزات ہمیں ملتے ہیں، جو ڈاکومنٹس ہسٹوریکل ملتے ہیں، کہ اس کی اوپننگ کی ڈیٹ دسمبر 1727 ہے، اور اس کے بعد یہ بھی تفصیلات آپ جان لیجئے کہ 2 ضخیم جلدیں انہوں نے وہاں سے پہلی مرتبہ طبع کی، اور وہ عربی اور ترکی میں تھی، اور وہ دراصل اس کتاب کا نام وینیکولی تھا. وینیکولی جو ہے ایک ڈکشنری کے طور پر انہوں نے اس کو طبع کیا تھا، وہاں پر پرنٹ کیا تھا. تو پہلی جلد کے جو صفحات تھے وہ 666 اور دوسری جلد کے جو صفحات تھے 750، اور جو فاؤنٹ تھا ورڈز کا، الفاظ کا جو فاؤنٹ تھا، جو سائز تھا، وہ 18 سائز کے اندر جو ہے وہ پرنٹ کیا گیا تھا. اس کی 1000 کاپیاں جو ہے انہوں نے پرنٹ کی، اور اس کے بعد پھر عالم اسلام میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے لگی اور لوگوں نے اس کا ویلکم کیا. پھر اس کے بعد خود ابراہیم آغا، جس کو آغا کا مطلب ہے وہاں پروفیسر یا بہت ہی ریسپیکٹیبل پرسن کو آغا کے نام سے بھی، چونکہ پرشین انفلوئنس ترکیوں پہ تھا تو انہیں پھر ابراہیم آغا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے تحت جتنی ریاستیں تھیں، چاہے وہ افریقہ کی ہوں، چاہے خلیج کی ہوں، سب ریاستوں کا جو ہے نقشے 21 جلدوں کے اندر وہاں سے پرنٹ کیے. 21 جلدوں کی پرنٹنگ جو ہے وہاں سے ہوئی، اور اس کے کاپیاں آج بھی آپ کو استنبول یونیورسٹی کی جو ہے لائبریری کے اندر مل سکتی ہیں. اب یہ الزام کہ مسلمانوں نے اور ان کے علماء نے پرنٹنگ اور پرنٹنگ پریس سے اختلاف کیا، جس کی وجہ سے 300 سال مسلمان پیچھے ہو گئے، انتہائی لغو اور جھوٹ ہے. اب اس کے بعد ہوا کہ 1727 سے لے کے 1747 تک کنٹینیوس 20 سال تک ابراہیم آغا یا ابراہیم مشفق وہ پرنٹنگ کا کام بڑے پیمانے پہ کرتے رہے، اور اس کے بعد وہ اپنے آبائی مقام کلیج ناپوکا، جو ہنگری کا مقام تھا جہاں ان کی پیدائش تھی، وہ لوٹے اور طبیعت خراب ہو گئی، اور اس کے بعد ان کا وہیں انتقال ہو گیا. اس کے بعد اس پرنٹنگ پریس کو ان کے داماد نے حاصل کیا، اور جب پرنٹنگ پریس لگایا جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے 4 بڑے اسکالرز کو تصحیح کے کام کے لیے ملازمت پہ رکھا، جس میں ترکی، عربی، فارسی اور انگلش کے ماہرین تھے. وہ تصحیح کا کام کیا کرتے تھے، اور یہ کام جاری رہا. جب ان کے داماد اور دوسرے 2 پارٹنرز ان کے ساتھ تھے، وہ کام چلتا رہا.
لیکن بیچ میں کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ اس پر بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ اسلامی کتب کا کام، قرآن کریم کا کام اور جو خطاطی کا جو کام تھا وہ مسلمانوں کے پاس عظیم ترین کام تھا۔ تو اس وقت سلطان احمد تھرڈ نے یہی کہا تھا کہ اندلس کے بعد، اسپین میں زوال ہونے کے بعد مسلمانوں کا، یہ پوری کی پوری جو خطاطی کی انڈسٹری تھی، نقاشی کی جو انڈسٹری تھی، جو خوبصورت کیلیگرافی تھی، وہ سب دم توڑ رہی تھی۔ تو خطاطوں نے اس پر یہ کہا کہ اگر آپ یہ بھی ہم سے قلم چھین لیں گے، خطاطی کا ایک بہترین فن جو کسی قوم کے پاس نہیں تھا سوائے مسلمانوں کے، تو پھر اس پہ جو ہے اسلامی علوم اور شرعی اور قرآن کریم کی اشاعت کا کام جو ہے رک جائے گا، اور پھر پرنٹنگ کے اندر بہت سارے غلطیاں ہوں گی۔ تو اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی گئی، لیکن تمام خطاطوں نے مل کر ایک بہت بڑا جلوس نکالا، اور وہ جلوس کے اندر جو ہے ایک ڈولے کے اندر پورے ان کے جو خطاطی کے قلم اور دوات ہوتے ہیں وہ پورے رکھ کر انہوں نے ڈولے میں ایک جلوس نکالا۔ وہ باب علی تک وہ جلوس پہنچا۔ باب علی کا مطلب یہ ہے کہ جو حیا صوفیہ کے پیچھے جو پیلس تھا، وہ پیلس کا جو باب الداخلہ ہے اس کو باب علی کہا جاتا ہے، اس پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہیں۔ تو اکثر احتجاج کرنے والے سلطان اور خلیفہ کے باب الداخلہ تک پہنچتے تھے اور ان کی عرضی وہاں پر قبول کی جاتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اتنا بڑا جو فیلڈ ہے اور یہ فن مسلمانوں کا ختم ہو جائے گا اور اس میں جو ہے بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے، تو وقتی طور پر صرف مذہبی اور قرآن شریف کے سلسلے کے اندر وہاں ایڈمنسٹریٹو طور پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ چند دن کے لیے قرآن کریم اور اسلامی کتب اس سے نہ شائع کیے جائیں۔ پھر اسی دوران آپ جانتے ہیں کہ ایک رشیا کی اور پھر روس کی جو ترکی کے ساتھ جنگیں ہوئی، وہ ایک تسلسل کے ساتھ جنگیں تھی، لیکن بڑی جنگ جو ہے 1768 سے لے کر 1774 تک، یعنی 1768 سے لے کر 1774 تک یہ جنگ جاری رہی۔ تو اس دوران 6 سال کے دوران انک جو ہے مل نہیں رہی تھی ترکیوں کو، جو یورپ سے آیا کرتی تھی، امپورٹ کرتے تھے، انک کا ایک شارٹیج ہو چکا تھا۔ تو اس دوران کچھ سال 2 سال کے لیے بہرحال یہ پرنٹنگ رک گئی تھی۔ اس دوران یہ عجیب بات ہوئی کہ ایک بہت مشہور مستشرق جو فرانسیسی تھا، جس کا نام بیرون ڈی ٹاٹ تھا، بیرون ڈی ٹاٹ ایک بہت بڑا مستشرق تھا، تو اس نے ایک بہت بڑے جلوس کو باب علی پر احتجاج کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر انہیں فوری یورپ کو مطلع کیا کہ یہاں کے مسلمان تو پرنٹنگ پریس کے سلسلے میں احتجاج کر رہے ہیں، اور سلطان نے پرنٹنگ پریس لگانے والوں کے خلاف پھانسی کا جو ہے اعلان کر دیا ہے۔ تو ایک جھوٹ انہوں نے یہاں سے یورپ کو پہنچایا، اور سارے یورپ کے اندر مسلمانوں کی پستی اور مسلمانوں کی عقلی زوال کے اوپر تھوتو ہونے لگی، اور پھر مسلمانوں کے خلاف جو ہے بدنامی کا جو ہے ایک پورا کا پورا جو ہے کیمپین چلایا گیا۔ یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ پھر 1798 کے اندر جب ان کے داماد بھی چل بسے اور دوسری پرنٹنگ پریس آ گئے، تو وہ دراصل جو مینشن کے اندر جو پرنٹنگ پریس جو ہے ابراہیم آغا نے لگایا تھا، وہ شدید جو ہے نقصانات کا شکار ہونے لگا۔ تو جیسے ہی جو ہے فرانسیسی ایمبیسی کو یہ پتہ چلا کہ وہ پریس جو ہے اس وقت بند ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے 3 گنا رقم دے کر اس پریس کو خرید لیا، اور وہ پریس کو جو ہے واپس انہوں نے جو ہے لوٹ کر دیا اور واپس فرانس بھیج دیا۔ اب اس کے ساتھ بھی یہ الزام لگا دیا ہے کہ مسلمانوں کو پڑھائی لکھائی اور کتب پڑھنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جبکہ استنبول اس بات میں مشہور تھا کہ وہاں کتابوں کے مطالعے کا بہت شوق تھا۔ ہر دوسرا شخص، مرد ہو یا عورت ہو، کتابوں کے مطالعے میں جو ہے غرق ہوا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جیسے ہی حکومت کو پتا چلا کہ یہ پھر سے پرنٹنگ پریس واپس پیرس نے حاصل کر لیے ہیں، تو حکومت ترکی نے، یعنی سلطنت عثمانیہ کی حکومت نے 3 پریس قائم کیے۔ ایک تو جو ہے المہندسون الطباع جو ہے کہ پرنٹنگ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو سکھانے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ پلس جو ہے پرنٹنگ کا جو ایک ادارہ قائم کیا۔
اس کے بعد اور ایک ہے، اس کا نام اسکودور تھا، اسکودور کا ایک پرنٹنگ ادارہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد ایک جو ہے تقویمان امیر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امیر کا جو ہے جو گورنمنٹ گزٹ نوٹیفیکیشن ہے، احکامات امیر کے جو ہے وہ پبلش کرنے کے لیے ہمیشہ حکومت کے راست نگرانی میں ہوتا ہے، تو وہ جس کو آج ہم جی اے ڈی کہتے ہیں، تو جی اے ڈی کے لیے ایک الگ سے انہوں نے پریس قائم کیا۔ پھر چند سال کے بعد جب سلطان محمود آئے تو خلیفہ 1808 سے لے کر 1839 تک ان کی حکومت رہی، اور اس دوران یہ تینوں پریس کو ملا کر پھر حکومت کا جو ہے ایک بہت بڑا پرنٹنگ پریس وہاں پر قائم کر دیا گیا۔ تو یہ ایک ایسے حقائق ہیں، ان تمام پرنٹنگ پریس کے جو 1727 میں ابراہیم آغا نے لگائے تھے، اس کے بلاکس، اس کی انک، اس کے پیپر، سارے کے سارے آپ کو ایک میوزیم ہے وہاں پہ، پرنٹنگ پریس میوزیم کے نام سے، اس میوزیم کے اندر ہر چیز آپ کو آج بھی ملے گی۔ تو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے جو مسلمانوں پر ایک کیمپین کے طور پر، کروسیڈ کیمپین مسلمانوں کے خلاف چلتا رہا۔ اگر آپ کو تھوڑی سی کروسیڈ کیمپین کی تاریخ معلوم ہے تو آپ جو ہے لازمی طور پر اسلاموفوبیا، جان ایپسٹن اور ابراہیم کلین کی ایک کتاب ہے، بہت مشہور کتاب، اس میں آپ کو تفصیلات ملیں گی کہ اس دور کے اندر 250 سے 300 سال تک مسلسل یورپ جو ہے سلطنت عثمانیہ کے خلاف مستقل ایک جو ہے نفرت کا کیمپین چلاتا رہا، اور اس کی تفصیلات کچھ ہمیں اس طرح سے ملتی ہیں کہ اس وقت